شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پارہ نمبر 25 کا تفسیری خلاصہ. پارہ نمبر 25 میں پارہ نمبر 24 سے شروع ہونے والے سورہ حامیم سجدہ جاری ہے. آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى. اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ حامیم سجدہ کی ان آیات میں یعنی پارہ نمبر 25 کے آغاز میں قیامت کے شگوفوں سے نکلنے والے پھلوں، حمل اور وضع حمل کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قیامت کے شگوفے ہیں ان سے نکلنے والے پھل، حمل اور وضع حمل انسان کا فطری خود غرضی کو، یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر سورہ احزاب میں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کی حقیقی معلومات، اگرچہ کہ احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حق بیان سے قیامت کی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ عز و جل نے واضح فرمائی ہیں، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا حقیقی علم خدائے وحدہ لا شریک کو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل مخلوق پر اس عمل کو اچانک وضع فرمائے گا. پھر ارشاد ہے کہ انسان کی فطری خود غرضی، اور پھر ساتھ ہی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، کہ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کبھی کوئی شر پہنچ جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. انسانی فطرت کا تقاضا، انسانی عادت کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل سے ہر وقت بھلائی، نیکی، اللہ تعالیٰ عز و جل سے ہر وقت خیر مانگتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے آزمائش کے طور پر جب اسے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. آیت نمبر 51 میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. میں پھر آیت نمبر 51 میں فرمایا پھر اور ہم جب انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. یعنی انسانی فطرت کے مزید تقاضوں کو بیان کیا گیا ہے. سورۃ الشورى کا آغاز ہے، اس کے بعد جس کی 53 آیات اور 5 رکوع ہیں. حامیم عین سین قاف حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہے. پھر اللہ تعالیٰ عز و جل کی قدرت کا بیان ہے، اور مزید ارشاد ہے کہ عنقریب آسمان اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے، آسمانوں کی شکست و ریخت اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی، اور فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. سنو بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. قیامت کی نشانیاں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل کے برگزیدہ بندوں کے لیے ملائکہ دعا کرتے ہیں. قرآن کی آیات میں ارشاد ہے آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کہ اگر سب لوگوں کو جبری اطاعت اللہ کی مشیت ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل زبردستی سب لوگوں سے اپنی اطاعت چاہتا تو وہ سب لوگوں کو ایک دین پر کاربند فرما دیتا، لیکن جزا و سزا کا مدار اختیار اطاعت پر ہے. جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی رحمت کے حقدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے توفیق کا اختیار اپنے پاس رکھا، بندے کو ایک مخصوص حد تک جزا اور سزا کی بنیاد پر نیکی اور بدی دونوں کے راستے واضح فرما دیے، پھر ایک خاص حد تک اس کو اختیار عطا فرما دیا. اس اختیار میں جو بندہ درست راستے کی طرف رغبت پاتا ہے اللہ کے ہاں وہ برگزیدہ ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے راضی ہے، اس کے لیے اچھی جزا کا وعدہ ہے. پھر آیت نمبر 13 میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ عز و جل کا فرمان ہے شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ، کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں دین ایک ہی اساس کے طور پر شامل رہا ہے. یعنی تمامی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ایک ہے اور وہ خلاصہ توحید ہے، اور آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع راستہ قرار دیا اور دین میں تفرقہ کی گنجائش نہیں ہے.
سورہ شورى کی ہی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس دنیا میں کسی کو زیادہ تو کسی کو کم عطا کیا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کی حکمت ہے. یوں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ضروریات زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ اس دنیا کا نظام جاری و ساری رہے. لوگوں کو باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اٹیچ کر کے اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی بڑی حکمتیں ہیں. سورۃ الشورى کی ہی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے. بے شک وہ بہت علم والا قدرت والا ہے. اولاد کی عطا کرنے پر اولاد میں بیٹے یا بیٹیاں عطا کرنے کی قدرت بلا شبہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے پاس ہے. خدائے وحدہ لا شریک جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے اسے محروم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے. پھر مزید ارشاد فرمایا کسی بشر کی شان میں نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی فرمائے یا پردے کی اوٹ سے یعنی پردے کے پیچھے سے کلام فرمائے یا کسی فرشتے کو بھیج دیں کہ وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی وحی کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہی ہی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے, خواہ بالمشافہ ہو یا بالمشاہدہ. بندے سے ہم کلام ہو جیسا کہ معراج کی حدیث میں ہے, یا اس صورت میں ہو کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ذات نہ دکھائی دے جیسا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. یوں اللہ تعالیٰ عز و جل نے بندے کے ساتھ اپنے بندے, اللہ کے بندوں سے مراد یہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء ہیں, منتخب انبیاء اور رسل ہیں, ان کے ساتھ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل بندوں سے اپنی انبیاء سے جن ذریعوں سے کلام فرماتا ہے وہ ذریعہ وحی ہے. کبھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے ذریعے بالمشافہ اور بالمشاہدہ کلام فرماتا ہے, اور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح طور پہاڑ پر بلا کر ان سے کلام فرماتا ہے. سورہ شورى کے اختتام کے بعد پارہ نمبر 25 میں سورہ زخرف کا آغاز ہے. حامیم جس کے کل 7 رکوع اور 89 آیات ہیں. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قسم ہے واضح کتاب کی, بے شک ہم نے بنایا اس کو قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو. قرآن مجید فرقان حمید جس قوم میں نازل کیا گیا وہ قوم عربی زبان کا وسیع علم رکھتی تھی. اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان پر قرآن عربی میں نازل فرمایا تاکہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں, اور اس حکمت کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے. مزید ہے کہ ہر عہد کے منکرین اپنے نبی کا مذاق اڑاتے تھے, مگر پھر ہم نے بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کر دیا. کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ پھر آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے کہ کفار کے اندازے کے برابر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹے مختص کر دیے. یعنی کفار کے رویے کا ذکر ہے. حالانکہ ان میں سے جس کو چاہے جب کسی کو اس کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے یعنی بیٹیاں, تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں اڑتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا مراد اس سے یہ ہے کہ جس چیز کو وہ اپنے تئیں یعنی اپنی ذات کے لیے کم تر سمجھتے, بیٹیوں کو اپنی ذات کے لیے کم تر سمجھتے تو اللہ کی طرف منسوب کر دیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس قسم کی صفت سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل کو کسی نے نہیں جنا, اللہ تعالیٰ عز و جل نے کسی کو نہیں جنا. تو جب وہ اللہ کی طرف اس قسم کی صفات کو منسوب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل غضبناک ہوتا ہے. پھر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے. لیکن اہل تقویٰ کی دوستی کا رشتہ قیامت میں بھی جاری و ساری رہے گا. انہیں بشارت دی جائے گی کہ اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج و الم سے آزاد ہو, اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ. ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبھانے والے معقولات و مشروبات کے سونے کے برتن میں چلیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے
جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل کے نیک بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو اجر اور انعامات ہوں گے. سورہ زخرف کی آخری آیات میں ان کا ذکر ہے. سورہ زخرف کے اختتام کے بعد پارہ نمبر 25 میں آغاز ہے سورہ دخان کا، جس کے 3 رکوع اور 59 آیات ہیں. سورت کے آغاز میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے. اکثر مفسرین نے اسے لیلۃ القدر مراد لی ہے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. تو یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بعض مفسرین نے بیان کی ہے. اس سے شعبان المعظم کی 15ویں شب مراد لی گئی ہے. اس رات کے طے شدہ معاملات فرشتوں کو تفویض ہوتے ہیں. آیت نمبر 25 سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کا پس منظر ارشاد ہوا. پھر اس صورت کے آخر میں بتایا کہ کفار مشرکین کی غذا جہنم زقوم یعنی غلاظت کا درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی. یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے حشر میں جو معاملات ہوں گے ان کا ذکر ہے. سورۃ دخان کی اختتام کے بعد پارہ نمبر 25 میں سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہے. 4 رکوع اور 37 آیات پر مشتمل ہے یہ اس سورت. آغاز میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی قدر و جلالت کی نشاندہیوں کا ذکر ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. اسی سورت کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ خواہش کو معبود بنا لینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی خواہش کے ہاتھوں اس حد تک مجبور ہو جانا کہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے حج جائز و ناجائز کو پس پشت ڈال دینا، بھلا دینا. منکرین آخرت کے نظریات کا ذکر ہے. اس کے بعد اس نظریے کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا ہے کہ جو کچھ یہ دنیا کی زندگی ہے پس مرگ کچھ بھی نہیں، یعنی بعد از وفات کا جو کہ مراحل ہیں ان کا انکار کرنا. قرآن نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے، قیامت کے دن انہیں رحمتیں باری نظر انداز کر دے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. پارہ نمبر 26 کے تفصیلی خلاصے کے لیے انتظار کیجیے اگلی ویڈیو کا.